دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے پاروں اور صورتوں اور رکوعوں کے عنوانات کے تحت اہم مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مختصر وقت میں اہم مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے، ایک دلچسپی پیدا ہو، پھر ہم آگے بڑھ کر قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کا 14واں پارہ ہے جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر جس کے 6 رکوع ہیں اور سورۃ النحل جس کے 16 رکوع ہیں۔ پہلے سورۃ الحجر ہے، ایمانیات کا مؤثر بیان، ایمانیات میں سے توحید اور آخرت اور رسالت کا بڑا جامع بیان اس مقام پر ہمارے سامنے ہے۔ پہلا رکوع ہے سورہ حجر کی آیات 1 تا 15۔ اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ آخرت کے منکرین کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ ایک آیت کریمہ آئی ہے سورہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں، قیامت تک یہ قرآن حکیم محفوظ رہے گا۔ اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی وضاحت جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ بھی اس کے ذیل میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا، وہاں سے تو نکالا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ اعجاز بھی فقط قرآن حکیم کو ہی حاصل اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ دوسرا رکوع ہے سورہ حجر کا آیات 16 تا 25۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ آسمان پر ستارے جو اللہ نے بنائے ان کا ایک اہم مقصد یہ بتایا کہ جنات اوپر کی خبریں لینا چاہتے تھے تو یا شیاطین تو ان کو ان ستاروں کے ذریعے مار بھگایا جاتا تھا اور یوں وحی الہی جو جس کا نزول ہوتا اس کی حفاظت کی گئی۔ یہ موضوع کئی مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے رزق عطا فرمایا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، البتہ وہ ایک ضرورت کے مطابق ہی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اس کا عطا کیے جانے کا معاملہ جاری رہتا ہے۔ پانی جیسی عظیم نعمت کا بیان، بارش کا سلسلہ، واٹر سائیکل اللہ کی بہت بڑی نعمت، کس طرح گردش عمل ہے اس پانی کے نظام کا، اور بارش کا برسنا اور پانی کا جمع ہونا پھر ایویپریشن کی صورت میں اوپر جانا، سارا سال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس طور پر پانی عطا فرماتا ہے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم پانی کا صحیح معنی میں ذخیرہ کر پاتے۔ البتہ یہ تمام نعمتیں جو دنیا میں عطا کی گئیں فانی اور عارضی ہیں، بالآخر قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ اور اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا آیا شکر ادا کیا یا نہیں۔ تیسرا رکوع ہے سورہ حجر کی آیات 26 تا 44۔ عظمت انسانی کا سبب روح ربانی، آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، ساتھ ابلیس کا تذکرہ بھی آیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذیل میں ان کے جسمانی وجود میں روح کے پھونکے جانے کا تذکرہ بھی ہے اور اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی اصل جو عزت ہے، اس کا جو اصل شرف ہے، اس کی جو اصل تکریم ہے وہ اس روح کے پھونکے جانے کی بنیاد پر۔ یہ سجدہ جب کرایا گیا تو کب کرایا گیا؟ جب روح ڈال دی گئی آدم علیہ السلام میں، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ یہ انسان کی عظمت ہے اس روح کی بنیاد پر۔ البتہ جو روح کو فراموش کر کے حیوانی تقاضوں پر ہی عمل درآمد کرے اور محض حیوان بن کر زندگی بسر کرے وہ تو ذلت اور رسوائی میں ہوں گے، لیکن جو روح کے تقاضوں پر عمل درآمد کریں انہی کے لیے اصل عزت اور تکریم اور آخرت میں اجر و ثواب بھی ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے سورہ حجر کی آیات 45 تا 60۔ اللہ غفار بھی ہے، قہار بھی۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، تو اگر کوئی رنجش ہوگی تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ ایمان والے بھی تو انسان ہیں نا، کچھ رنجش، کوئی کدورت، کوئی کینہ رہ بھی گیا، اللہ اس نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے بالکل پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور وہاں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بیان کی گئیں۔ ارشاد ہوا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، اللہ فرما رہا ہے میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء،
ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہنا چاہیے، تبھی اصلاح ہوتی رہے گی، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہنی چاہیے، تو بندہ مایوس نہیں ہوگا اور خیر میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے سورہ نحل کی آیات 61 تا 79 79۔ ہم جنس پرستوں کا برا انجام۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یہ بدترین قوم تھی، اس قوم نے ہم جنس پرستی کی گندگی اختیار کی۔ لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن یہ قوم نہیں مانی۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر فرشتوں کو بھیجا، انسانی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور اس قوم کے لوگوں نے برا ارادہ کرنا چاہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور لوط علیہ السلام کو کہہ دیا گیا فرشتوں کی طرف سے کہ آپ اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے۔ گھر والوں میں فقط بیٹیاں ہی شامل تھیں، اور باقی لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کی بیوی بھی نافرمان تھی، قوم کو عذاب دیا گیا، اور اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش برسا کر ان لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ ہے اس قوم کا عبرت ناک انجام، جنہوں نے ہم جنس پرستی کی گندگی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ ہے جو قوموں میں بگاڑ آتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس نوعیت کے عذاب بھی نازل ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور ان کو اس علاقے میں بھیجا گیا جو جنگل والے کہلاتے تھے، اور یہ وہ قوم تھی شعیب علیہ السلام کی جو ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی۔ اس قوم پر بھی پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ رکوع نمبر 6 ہے، آخری رکوع ہے سورہ حجر کا، آیات 80 تا 99۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ یہاں حضور علیہ السلام کی دلجوئی فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی سازشوں اور شرارتوں پر آپ غمگین نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی تسلی کے لیے مزید ذکر فرمایا، ہم نے تو آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ، جامع ترمذی کی حدیث میں خود حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ بار بار دہرائے جانے والی آیات سورہ فاتحہ کی 7، اور ان کو قرآن عظیم ہدایت کا بڑا سرچشمہ کہا گیا، اور ہدایت کا بہت بڑا بیان اس کو کہا گیا۔ قرآن حکیم اس مقام پر سورہ فاتحہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت سے قلبی سکون حاصل کیجیے، اپنے ساتھیوں پر شفقت و نرمی کیجیے، اور اب انفرادی تبلیغ سے آگے بڑھ کر اعلانیہ تبلیغ کیجیے۔ علل اعلان تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ آغاز وحی کا کم و بیش تیسرا سال تھا، اور بتا دیا گیا کہ مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حکم عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، طویل سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا جامع بیان، بہت خوبصورت بیان ہے۔ ظاہری نعمتوں کا بیان بھی، باطنی نعمتوں کا بیان بھی، مادی نعمتوں کا بیان بھی، اور روحانی نعمتوں کا بیان بھی صورت میں بڑی جامعیت کے ساتھ آیا۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 9۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی سیدھا راستہ ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض کائنات بنائی ہے انسانوں کے استفادے کے لیے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے جو عظیم نعمت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی اس سے فائدہ اٹھائے۔ بتایا گیا کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، طرح طرح کے فائدے لوگ ان سے حاصل کرتے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کو گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، ان پر لوگ سواری بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے فائدے جانوروں کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ ہی سیدھا راستہ، یہ نعمت اللہ کی عطا کرنا ہے۔ بندوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، تو خالق کی عظمت کا اعتراف کریں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اور خالق کا شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ النحل آیات 10 تا 21۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ بہت ساری نعمتوں کا ذکر اس رکوع میں آیا۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس سے طرح طرح کی نباتات اگائیں، رات دن سورج چاند اللہ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا، رنگ رنگ مخلوقات سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حسن بخشا ہے، اور انسان کے ذوق بصارت کو تسکین عطا فرمائی ہے۔ وسیع عریض گہرے سمندر بنائے جن میں اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کی صورت میں صحت افزا تازہ گوشت کی فراوانی کا معاملہ فرما دیا۔ اتنی مچھلیاں خود پال کر اگر بنا رہے ہوتے تو کس قدر مشکل کا معاملہ ہوتا، کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی، تجارت کا بہت بڑا ذریعہ یہ سی روٹس عطا کر دیے گئے۔ پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن بخشا گیا، آسمان پر ستارے بنائے گئے جس سے لوگ اپنے راستوں کو بھی تلاش کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستوں میں قدرتی اعتبار سے علامات پیدا کر دی، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں سطح مرتفع، یہ علامات مقرر فرما دی۔ آگے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ بتایا گیا کہ انسانوں کی ناشکری دیکھو، جو ہستیاں مر چکی ہیں ان کو پوجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے جو یہ بندے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورہ نحل
کی آیات 22 سے 25 توہین قرآن کا برا انجام ہوگا۔ مشرکین کا ذکر ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا، تو معاذ اللہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدنصیب ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی اپنے سر لے رہے ہیں، یہ لوگ برے انجام سے دوچار کیے جائیں گے۔ رکو نمبر 4 ہے آیات 26 تا 34 سورہ نحل۔ قرآن کریم سب سے بڑی خیر ہے۔ پہلے اس رکوع میں بتایا گیا کہ کافروں کو موت کے وقت جہنم میں جلنے کی وعید سنائی جاتی ہے۔ موت کے وقت ہی سختیوں کا معاملہ کافروں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے، اور متقیوں کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے، جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ پوچھا گیا، جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے نازل کیا کیا ہے، کہتے قالوا خیرا، وہ کہتے خیر نازل کیا۔ اس مقام پر قرآن کو خیر کہا گیا، یہ سب سے بڑی خیر ہے، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی۔ اور جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ بتایا گیا ان متقین کے لیے دنیا میں سکون اور راحتیں اور آخرت میں شاندار بدلہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے آیات 35 تا 40، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کا حکم۔ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کا انکار کیا جائے۔ بتایا گیا کہ ہر رسول کی بنیادی دعوت یہ بھی رہی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت طغیانی سے، سرکشی سے ہے، کوئی شخص یا ادارہ یا نظام جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے قانون کے نفاذ کی بات کرے وہ طاغوت ہے، اس کا انکار ضروری، اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے سورہ نحل کی آیات 41 تا 50، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ یہاں بتایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دیں، بلکہ حضور کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کے مضامین کی وضاحت فرمائیں اور اس کے احکامات پر عمل کی مثال پیش کریں۔ اللہ نے قرآن حضور پر 23 برس میں نازل فرمایا، اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرما کر وضاحت فرمائی، اور اپنے عمل سے بھی قرآن کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن بھی ضروری، اور حجت حدیث کا قائل ہونا، سنت رسول کا قائل ہونا، سنت کو بھی دین میں ماخذ ماننا علوم کے اعتبار سے اور قانون کا مصدر ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگلا رکوع نمبر 7 ہے سورہ نحل کی آیات 51 تا 60، اللہ کی مسلسل اطاعت کا حکم۔ بتایا گیا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو معبود واحد اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے۔ اللہ کے سوا کبھی نفس کو، کبھی دولت، کبھی رسم و رواج، کبھی وطن کی پوجا پاٹ، کبھی شہرت کا بت بنا کر کسی اور کے قانون کو مان کر یہ جو دوسرے معبود تراش لیے جاتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اطاعت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسی کو خالق مان کر، اسی کو معبود مان کر اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے۔ بتایا گیا کہ ہر نعمت اللہ ہی کے عطا کردہ ہے اور ہر تکلیف کو بھی وہی دور کرتا ہے، تو مشکلات میں اسی کو پکارنا چاہیے، مصائب میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی ہے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ احسان مندی اور شکر گزاری کا رویہ ہے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل رکھے۔ رکوع نمبر 8 ہے آیات 61 تا 65 سورۃ النحل، اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلیم عطا فرمائی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب آپ پر اسے نازل کی کہ آپ وضاحت کر دیں ان معاملات کی جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اب اختلافات کا حل کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے، اور پھر کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اجماع امت کا معاملہ ہو، اہل علم نے جو دین سیکھ کر ہم تک پہنچایا، یہ جو پوری چین امت کی ہم تک پہنچی ہے، یہاں سے اختلافات کا ہمیں حل ملے گا۔ علمی اختلاف الگ شے ہے، مخالفت پر آ جانا، فرقہ واریت پر آ جانا، اس سے ہمارے دین نے منع فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے سورۃ النحل کی آیات 66 تا 70، مشروبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتیں، بڑا پیارا مقام اس مقام پر آیا ہے۔ 4 مشروبات کا ذکر ہے، پانی اللہ نے عطا فرمایا، دودھ اللہ عطا فرماتا ہے، پھلوں کا رس اللہ ہی عطا فرماتا ہے، شہد اللہ ہی نے عطا فرمایا۔ یہ 4 مشروبات کا ذکر کیا، شہد کا خاص طور پر ذکر فرمایا، اور بتایا گیا کہ اس میں بیماریوں سے شفا کا بھی معاملہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے آیات 71 تا 76، 2 عام فہم مثالوں کا بیان، توحید کے دلائل جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے، اور شرک کی نفی بھی بار بار قرآن میں کی گئی، 2 عام فہم مثالیں یہاں پر عطا کی گئی۔
پہلی مثال کے ذریعے عبد اور معبود کے فرق کو واضح کیا گیا، بتایا گیا ایک وہ شخص ہے جس کے پاس بہت دولت ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، دوسرا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور دوسرے بندے ہیں جو کہ بے بس اور لاچار، کیا برابر ہو سکتے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری مثال دی گئی ایک نافرمان اور فرما بردار بندے کا فرق بیان کرنے کے لیے، ایک ایسا غلام ہے کہ جو نکما ہے، کوئی ڈھنگ سے کام نہیں کرتا، مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف خود نیک اور باصلاحیت ہے بلکہ دوسروں کو بھی خیر کی تعلیم کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نکما اور خیر والا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کا فرما بردار، اللہ کا نافرمان برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ اللہ کی توحید پر کاربند رہنے والا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا برابر ہو سکتے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ رکوع نمبر 11 سورہ نحل کی آیات 77 تا 83، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، بہت ساری نعمتوں کا پھر سے بیان آیا۔ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصول علم کے لیے سماعت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، عقل فہم عطا فرمائی، اسی طرح سکون کے لیے گھر جیسی نعمت عطا فرمائی، جانوروں کی کھالوں سے لوگ خیمے بناتے ہیں، قالین بناتے ہیں، دیگر فوائد حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی، پہاڑوں میں غار بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی، ایسے لباس بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی جو موسم کی شدت سے بھی بچاتے اور جنگ کے دوران بھی کام آتے ہیں، اور آج کل تو بلڈ پروف جیکٹس نہ جانے کیا کچھ ہم بنا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار عطا فرما دی۔ البتہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ وہ ہدایت کی نعمت اگر ہو تو سب نعمتیں نعمتیں، اور ہدایت کی نعمت نہ ہو تو دولت انسان کو قارون بنا دے اور اقتدار انسان کو فرعون بنا دے گا۔ اگر ہم ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو بتا دیا گیا کہ رسولوں کے ذمے پیغام کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 12 سورہ نحل کی آیات 84 تا 89، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی، بڑا نازک موضوع اس مقام پر آیا ہے۔ ہر امت کے رسول قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اور رسول اللہ علیہ السلام اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا اللہ میں نے تو پہنچا دیا، اب ان سے پوچھ۔ اور اس آیت کریمہ جیسی ایک آیت سورہ نساء میں ہے، اس کے نزول پر، اس کی تلاوت پر حضور روئے تھے جب عبداللہ بن مسعود نے آپ کو سنائی کہ مجھے اپنے امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی۔ حضور تو روئے تھے، امت کو خوف ہے کہ کل ہم سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قرآن میرا، دین میرا، تم نے کیا کیا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو خدا کا درجہ دے دیا، اور جن نیک بندوں کو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا، قیامت کے دن وہ انکار کریں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ یہ جھوٹے تھے، ہم نے تو تیری ہی عبادت کی تھی، اور ایسے شرک کرنے والوں کو پھر مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 13 ہے سورہ نحل آیات 90 تا 100، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم ہدایات۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کی بات سے، منکر کی بات سے، زیادتی کی بات سے تمہیں منع فرماتا ہے۔ بہت جامع مقام قرآن حکیم کا۔ معاہدات کی پابندی کرنے کی تعلیم دی گئی، اور معاہدہ کر لینے کے بعد اس کی پاسداری کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اس کا مس یوز نہ کرنا، اس میں دخل اندازی کا معاملہ نہ کرنا۔ بتایا گیا کہ شیطان تو تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتا رہے گا، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ ملے گی تو ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں گے اور قرآن سے واقعتاً استفادہ ہو سکے گا۔ رکوع نمبر 14 ہے سورہ نحل کی آیات 101 تا 110، مرتد کے لیے شدید عذاب کی وعید، جو دین سے پھر جائے اس کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے۔ فرمایا جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے شدید عذاب دے گا۔ کیوں؟ ایسا شخص دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ البتہ جس کی جان پر بن آئے اور وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں ایمان موجود ہو، اس کے لیے گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 15 ہے سورہ نحل کی آیات 111 تا 119، ناشکری کی سزا۔ ایک قوم کا ذکر ہے، ایک بستی کا ذکر ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی مگر بستی والے ناشکری پر اڑے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس ان پر مسلط کر دیا، عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اہل پاکستان والے بھی غور کریں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ناشکری کرتے رہے تو کیسے کیسے عذاب بھی کبھی کبھی آتے رہے۔ 71 میں 2 لخت ہو گیا ہمارا ملک، اور جو اس وقت ہے کئی مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ ناشکری سے بچائے اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہو جانا۔ آخری رکوع ہے سورہ نحل کا، رکوع نمبر 16 آیات سورہ نحل کی 120 سے 128۔
اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی عظمت کا بیان، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے اور بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کا ان سے لیا۔ بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی روش یعنی فرما برداری کی روش کی پیروی کرو اور اللہ کی محبت کی خاطر ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ بتایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، عمدہ دلائل کے ساتھ اور عمدہ واعظ و نصیحت کے ذریعے اور بہتر انداز سے بحث اور مباحثہ کر کے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو عقل و فکر رکھنے والے، دلائل سے بات کی جائے، عوام الناس سے تو عمدہ واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کو دین کی طرف بلایا جائے، اور کچھ شرپسند عناصر ہوں اور اہل باطل ہوں جو بلا وجہ اعتراضات اٹھاتے ہوں تو ان کا بھی جواب دیا جائے۔ یہ دعوت کے حوالے سے 3 الگ الگ پہلو یا طبقات کا تذکرہ اس مقام پر کیا گیا۔ آخر میں یہ ذکر ہے کہ مخالفین کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا جائے، بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے اور عمدگی کے ساتھ نیک عمل کریں گے۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں، نیک عمل کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔